آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر جہاں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون جیسے متکبر، ظالم اور عیش پسند بادشاہوں نے حکومت کی، وہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر حکومت دی اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت چلائی اور لوگوں کو اللہ سے قریب کیا، جن میں ایک نام حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے زمین پر اقتدار بخشا تھا، انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں ذوالقرنین نامی اس بادشاہ نے ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگوں میں علمدار تھے۔ علماء کے نزدیک ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے اور نیک بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے دنیا کے دو سینگ یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے جنہیں وہ دو حصوں میں بانٹ کر باندھتے تھے، اس لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ سفر نہایت ہی عجیب اور عبرت خیز تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ پانی پینا نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سورج کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ یہ قوم فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی، ان میں سرکشی اور بغاوت عام تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی پر حضرت ذوالقرنین کو فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کیا اور وہ طلوع آفتاب کے آخری کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو دیکھا اور ایسا محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو۔ یہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہیں تھی۔ وہ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس اور چھت کا بندوبست فرمایا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہاں اپنا سفر ختم نہ کیا بلکہ وہ شمال کی طرف بڑھے اور شمالی جانب میں وہ قفقاز کے پہاڑی علاقوں تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں قوم ملی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان کے 2 گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں بانٹ دیجیے اور اس سلسلہ میں جو لاگت آئے وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ تمہاری مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، البتہ کچھ مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا جو نہایت ہی مضبوط ہوگی۔ لہٰذا پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختیوں کے اوپر نیچے تہیں جمائی گئیں جن کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی، تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ بھڑکاؤ۔ اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلہ کو استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرف سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا جو لوہے کے چادروں کی درزوں میں جم کر پیوست ہو گئی اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھنا بھی مشکل تھا، اسے توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے قائم رہے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دیوار تباہ ہو جائے گی۔ تباہی کا یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔
दरअसल याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं। ये एक फसादी कौम है। इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू और खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। रिवायतों के मुताबिक याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उनको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि अब चलो, बाकी को कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वैसी ही मजबूत बन जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि अब चलो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्ल गारत करेंगे। कुरान पाक में जिस ज़ुल्करनैन का जिक्र मौजूद है, इनके मुतालिक मुफस्सरीन और मवर्रखीन ने मुख्तलिफ बादशाहों को ज़ुल्करनैन करार दिया है। कदीम दौर के बाद मुफस्सरीन का ख्याल था कि सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ही ज़ुल्करनैन था, लेकिन अक्सर उलमा ने इस राय को गलत करार दिया क्योंकि सिकंदर यूनानी एक मुशरिक बादशाह था जो आतिश परस्त था, जबकि जदीद दौर के उलमा व मुफक्करीन ने साइरस आज़म यानी ईरान के शहंशाह खुरस को ही ज़ुल्करनैन करार दिया है, क्योंकि कुरान पाक में बयान करदा ज़्यादातर निशानियाँ उस पर सादिक आती हैं। बहरहाल ज़ुल्करनैन के इस सफ़र और वाक़यात का अहम पहलू ये है कि उसने लोगों के साथ न सिर्फ नरमी का रवैया इख्तियार किया बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद की और अपनी ताकत व क़ुव्वत और शान व शौकत पर कभी गुरूर व तकब्बुर न किया, बल्कि इन तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाया। और ये अजीम बादशाह कायनात के हकीकी बादशाह की इताअत और रज़ा के लिए हमेशा सजदा रेज़ रहा।